يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. کلا یہ کلمہ زجر ہے اور ردع کے لیے ہوتا ہے، سختی سے روکنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ کیوں اس کو اس طرح ڈانٹ کے ڈپٹ کے روکا جا رہا ہے. انہ کان لآیاتنا عنیدا، کہ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ضد رکھتا ہے، ہٹ رکھتا ہے. اور عناد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی مخالفت ضد کے ساتھ کرے اور پھر وہ ضد جو ہے اور وہ مخالفت انسان کے اندر اس طرح کی ایک استکباری تکبر کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے عناد، معاند، یعنی دشمنی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا اور پھر انسان کے اندر کبر اور نخوت کا ایک ایسا شعور بیدار ہو جانا کہ انسان پھر کسی بھی حوالے سے اس کے لیے سوچنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے اور یعنی مخالفت میں اندھا ہو جاتا ہے. یہ تکبر ہی ہے کہ پھر انسان کو اس بات کی طرف لے آتا ہے کہ انسان اس کے خلاف منصوبے بنانے لگ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح ناکام کرنا ہے، کس طرح اس کو نیچا دکھانا ہے، ماننے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، نہ ماننے والوں کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. پھر انسان کا دماغ جو ہے نا یہ سدیڑ بن میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من الخذلان. انہ کان لآیاتنا عنیدا. تو اس کا اصل جو محرک ہے وہ انسان کے اندر کبر ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق کی کراہت اور دوسرا کبر. حق جو ہے نا یہ ثقیل ہے اور انسان بھاری چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انسان چاہتا ہے کہ آسانی والی چیز ہو. حق کے اندر ثقل ہے، تکلیف ہے، تکالیف شرعیہ، کلفت ہے، مشقت ہے. انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں مشقت والا کوئی کام کروں. آسانی والا، سہولت والا انسان چاہتا ہے کہ ملے. حق کے اندر انسان کو اپنی خواہشات چھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. میری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اور جو انسان کا ایک، بے شک وہ باہر نہ ہی ہو، اپنے آپ میں اس نے ایک خول بنایا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ بھی اس کو نظر آتا ہے کہ یہ قائم نہیں رہے گا. انسان حق کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. انسانوں کی اصل کمزوری یہی ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. حق کے اندر ناگواری بھی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ آسانی سے جو ہے نا اسے قبول کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ناگواری بھی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے قبول کر کے اندر اتار لے تو پھر لگتا ہے کہ یہ واقعتاً وہی چیز تھی جو میرے لیے سب سے بہتر تھی. انسان کو اس سے موافقت ہو جاتی ہے اور انسان
کہ اس کے ساتھ ایسی مناسبت ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو اپنی غذا لگتی ہے کہ یہ واقعتاً میری روحانی، میری فکری، میری عقلی، میری ان چیزوں کے لیے یہی اصل چیز ہے جو مجھے چاہیے تھی. لیکن شروع میں ذرا ایسے محسوس ہوتا ہے انسان کو. تو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، استکبار کرتے ہیں ان سے. اور اللہ اکبر اللہ، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر، ان فی صدورہم واستکبروا عنہا ان فی صدورہم الا کبر. تو حق کو قبول کرنے سے انسان کے اندر جو کبر آ جاتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا. کبھی حق کا جو اظہار کرنے والا، حق کا داعی ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، کبھی حق کو مشکل سمجھتا ہے، کبھی اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان سے دستبردار ہونا پڑے گا. حالانکہ جو مقدر کی چیز ہے وہ انسان کو ملی جاتی ہے. تو یہ انسان کی نفسیاتی کمزوریاں ہیں. تو ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ. اور انسان کے اندر یہ جو تکبر ہوتا ہے کہ میری ریاست قائم رہے، میری ساری چیزیں مجھے ملتی رہیں، تو وہ ملنی بھی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، انسان کو وہ ملتی نہیں. ما ہم ببالغیہ. تو یہ چیز جو تھی یہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور کچھ شخصیات ایسی تھیں جو اس طرح کے کبر کے اندر اور اس طرح کی مخالفت اور تکذیب اور عناد کے اندر بہت ہی آگے بڑھے ہوئے تھے. یہ قریش کے سرغنے تھے اور اس کے سردار اور سارے رؤساء تھے مختلف. انہی میں سے ایک یہ ولید ابن مغیرہ بھی تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سأرہقہ صعودا. جو انسان تکبر کرتا ہے نا، الجزاء من جنس العمل، وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے سزا بھی پھر یہ ملے گی سأرہقہ صعودا. میں اسے چڑھاؤں گا صعودا، عقبۃ شاقۃ المصعد، ایسی گھاٹی جس پہ چڑھنا بہت مشکل ہوگا. اگر بالکل عمودی ہو کوئی چیز جس کے اوپر انسان نے چڑھنا ہو، ایسے ہی ہو بالکل سیدھی، ایسے ہو تو انسان مشکل سے چڑھ جاتا ہے، چڑھنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے. ایسی پہاڑ کی چڑھائی ہو نا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن بالکل عمودی ہو تو پھر تو انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے چڑھے گا پھر گرے گا، چڑھے گا گرے گا. تو سأرہقہ صعودا، صعودا کا معنی ہے مشکل چڑھنے والی گھاٹی. مشکل چڑھنے والی گھاٹی پہ میں اس کو چڑھاؤں گا. اور ارہاق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اس طرح جو ہے نا ڈھانپ لینا اور اس کے اوپر یہ چیز ڈال دینا کہ یہ تو نے کرنا ہی ہے. لا ترہقنی من امری عسرا، سورہ کاف میں ہے نا کہ میرے اوپر تنگی نہ ڈالیں. تو ارہاق کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام کسی چیز کسی آدمی کے اوپر اس طرح ڈال دیا جائے کہ وہ اس پہ حاوی ہو جائے، چھا جائے، اور وہ اس پہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھانا ہے اور آگے ایک اور بھی کام ہے جو اس نے چڑھنا ہے. تو ارہاق یعنی اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ چڑھو اس کے اوپر، اور چڑھنا اس کا بہت مشکل ہوگا. سأرہقہ صعودا، یہ اس کو سزا ملے گی کس چیز کی؟ بڑا بننے کی، کہ تو بڑا بنتا تھا اب ہو بڑا. اور حق جو تھا وہ اس کو ناپسند کرتا تھا، تو اللہ رب العزت یہ حکم جو ہے وہ نعوذ باللہ جہنم کے وہ فرشتے جو عذاب کے اوپر مقرر ہوں گے وہ اس کو کہیں گے کہ یہ کرو یہ کرو. تو اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی سأرہقہ صعودا، میں اس کو چڑھاؤں گا مشکل گھاٹی پر. انہ فکر وقدر، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. انہ فکر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی جو قوت فکریہ ہے انسان اس کو بروئے کار لائے، اس کو متحرک کرے، سوچ بچار کرے، اور انسان جو ہے وہ کسی چیز پر غور کرے اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنی فکر و ادراک کی قوت کو استعمال کرے. انہ فکر وقدر، اور قدرہ کا معنی ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر کسی چیز کو رکھ کے اس کے بارے میں سوچنا. عام طور پر اس کا جو
مفہوم ہے نا وہ اس سے ادا کیا جا سکتا ہے قدرہ، اس نے منصوبہ سازی کی، منصوبہ بندی کی کسی چیز کے لیے۔ انسان ذہن کے اندر جو بنتا ہے، سوچتا ہے، بناتا ہے، بنتا بناتا ہے، وہ تقدیر ہوتی ہے۔ تو ذہنی منصوبہ سازی کرنے کے لیے قدرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور خالقہ کا لفظ بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ خالقہ کا معنی ہوتا ہے کہ قدرہ، یعنی ذہن میں کسی چیز کا منصوبہ بنایا، اس کے لیے کوئی پلاننگ کی، اس کے لیے کوئی انسان نے خاکہ جو ہے نا وہ ذہن میں تشکیل دیا کہ یہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے۔ تو اس نے سوچا اور قدرہ، اور اپنے ذہن میں اس نے اندازہ ٹھہرایا کہ کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ فقتل کیف قدر، قتل ٹوٹ مرے، تباہ ہو، کیف قدر تو اس نے کیسے اندازہ ٹھہرایا، ثم قتل کیف قدر، پھر اس کو دہرایا گیا ہے تاکید کے لیے اور تشنیع کے لیے کہ اس قدر نالائق ہے وہ، اور اس نے ایسا کام کیا ہے جو قطعاً اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کہ اللہ کی آیتوں سے اناد رکھنا اور پھر ان کو جھٹلانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، منصوبہ سازی کرنا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسے ہٹانے کے لیے اس طرح کا جھوٹی بات تیار کرنا کہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ اس وجہ سے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ، اور پھر اس نے دوبارہ اس پر غور و فکر کیا۔ نظرہ کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھے، انظر الی کذا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی اللہ الارض بعد موتها، تو کسی چیز کو دیکھنا، لیکن دیکھنا ایسی نگاہوں کے ساتھ جو سرسری نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ گہری نظر کے ساتھ دیکھتی ہے۔ نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان گہری نظر کے ساتھ دیکھے۔ دوسری نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے۔ تو نظریہ اسی سے ہی ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد ایک موقف انسان نے متعین کر دیا، وہ انسان کا نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ یعنی جس پر انسان غور و فکر کے بعد پہنچا ہے، اور اسی لیے سوچ بچار کے لیے بھی یہ نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، تو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کر۔ تو ثم نظر، پھر اس نے دوبارہ اس کے اوپر اپنے اوپر سوچ طاری کی اور دوبارہ اس کے اوپر غور کیا۔ تو ثم عبس و بصر، اور پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ عبسہ کا معنی ہوتا ہے یہاں انسان کی شکن پڑ جائے، انسان ایسے کرتا ہے نا، ثم عبسہ، کسی چیز کے اوپر غصہ ظاہر کرنے کے لیے، کراہت ظاہر کرنے کے لیے عبسہ، تو اس کو چہرے پہ، ماتھے پہ شکن ڈالنا، ماتھے پہ تیوری چڑھ جانا، یہ عبسہ ہوتا ہے، ثم عبسہ۔ تو اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کراہت کے لیے بھی انسان کے دل میں آتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی یہ کیفیت جو ہے نا بن جاتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے، ثم عبسہ، تو ایسے کر کے انسان جو ہے نا آنکھیں کر کے ایسے کر کے ماتھے پہ شکن بھی پڑی ہوئی ہے، اور جیسے چہرے کے اوپر جو ہے نا ایسے آثار ہوتے ہیں کہ گہری سوچ کے اندر ہے۔ تو اپنے اسی غور و فکر والی کیفیت کو ثم عبسہ و بصر، اور بصر جو ہے یہ چہرے کے اوپر بھی اس طرح کی کیفیت طاری کر لینا جیسا کہ بہت زیادہ کسی چیز کے اوپر انسان غور کر رہا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے انسان نفرت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم عبسہ، پھر اس نے تیوری چڑھائی، و بصرہ، اور منہ بسورا، ثم ادبرہ واستکبرہ، اور پھر حق سے اس نے منہ موڑ لیا، حق کو پیٹھ دکھائی، واستکبرہ، اور اس کو قبول کرنے سے، اسے اختیار کرنے سے اس نے تکبر کیا، اور کہنے کیا لگا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یعنی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے تھے اور اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا رہے تھے، اللہ کی توحید کی، اپنی نبوت و رسالت کی، اور آخرت کی فکر کی، اور ان اخلاق کی جو اعلیٰ انسانی اخلاق ہیں، دعوت دے رہے تھے، تو اس کے اندر بڑی تاثیر تھی۔ بہت لوگ اسے سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو لوگوں نے شاعری کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں نا، جو قرآن کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ شاعری ہے۔ اور شاعری، شعر جو ہے اس کی الفاظ کی بندش اور اس کے اندر جو غنائیت ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، نغمگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی بات کہی جاتی ہے جو انسان کے دل کو لگتی ہے، انسان اس بات کو دلی طور پر چاہتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں شعر کے اندر بنیادی طور پر، اس کے الفاظ کی بندش سناؤ اس کا، اور پھر اس کے اندر غنائیت، اور دوسری بات دل لگنے والی۔ تو انہوں نے اس کو شاعری کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شاعری ہے، لیکن شاعری کے اندر جو اقسام اس وقت لوگوں میں معروف تھی، حماسہ تھا، شاعری، بہادری، یا عشق و محبت اور حسن و جمال، اور یا فخر اور منافست، ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے بڑائی ظاہر کرنا، یا کسی منظر کو بیان کرنا، یا کسی کی حجو کرنا، یہی اقسام تھی شاعری کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ شاعری کی کسی اقسام کے اندر ہی نہیں پائی جاتی۔ کچھ لوگ تھے جن کے شعروں کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی تھی، جیسے وہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، بارک اللہ فیک۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ اور اس طرح زہیر ابن ابی سلمہ، اس کی جو شاعری ہے اس کے اندر بھی کچھ حکمت ہے۔ وَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ۔ تو حکمت کی باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑی ہیں۔ عام شاعری جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اور اپنی طرف سے جو بات کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں بالکل حق و یقین کی بات پہنچا رہا ہوں، اور آخرت کی فکر کی، اور ان اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ انسانی اوصاف اور اخلاق ہیں۔ بندے کو لگتا ہے کہ یہ اخلاق اچھا ہے، لیکن اسے اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یا تو تواضع اختیار کرنی ہوتی ہے، اور یہ بندے کو اچھی نہیں لگتی، یا ایثار اور انفاق کا انسان کو درس دیا جاتا ہے، یہ بھی بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ انسان اللہ کے لیے خرچ کرے، انسان ایثار کرے، اور انسان دوسروں کا بھی احساس کرے۔ لوگ انسان کے اندر تو جو ہے نا وہ کمزوری کیا ہے؟ خود غرضی انسان چاہتا ہے کہ میری چیز ہو۔ دین سکھاتا ہے کہ نہیں، صرف تیری نہیں ہو، تو آپ دوسرے کو بھی شریک کر سکتے۔ تو یہ چیزیں انسان کے یہ مشکل ہیں۔ تو یہ شاعری والی باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے یہ کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے۔ یؤثر، اثر یاثر، یا یاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نقل کرنا۔ آثار اس چیز سے نکلا ہے، ماثور ہے یہ، اثر یاثر یاثر۔ تو یہ چیز جو ہے پہلے سے نقل شدہ جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ کوئی اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی بناوٹ ہے، یہ انسان ہی کی بات ہے، اور انسانوں کی کہی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر بھی کہتے تھے۔ اور وہ جادوگر کس لیے کہتے تھے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت کے اندر اور آپ کے ساتھیوں کے اندر جب کوئی آدمی شامل ہو جاتا تھا تو پھر اس کے اندر ایک ایسی وابستگی
اور ایک اس طرح کی فدویت ظاہر ہو جاتی تھی کہ وہ رشتے ناطے کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے مفادات اور اپنے تعلقات کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، دوستیاں بھی ختم ہو جاتی تھی، رشتے ناطے بھی ٹوٹ جاتے تھے، اور اپنے کام بھی لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا، آپ کو سننا، آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ چلنا، یہ چیز جو تھی نا، یہ وہ لوگ پھر کہتے تھے کہ اس کا اثر جب ایسا ہوتا ہے تو یہ جادو ہے، یہ جادو ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان کے اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اور کسی کے رہتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کو وہ جادو کہتے تھے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ انسانی چیز ہے، یہ کوئی ربانی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کو اس دین سے متنفر کرنے کے لیے، اس قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسے جادو قرار دے دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا ساحر قرار دینا، یہ پروپیگنڈا تھا ان کا۔ لیکن دل ان کا یہ مانتا تھا کہ جادوگروں کا جو عمل ہوتا ہے وہ تو انتہائی سفلی اعمال کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور غلاظت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک باز تھے اور طاہر و مطہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ہر وقت خوشبوئیں مہکتی تھی، معطر وجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود معطر تھا، عطر بیز تھا، اور آتے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اور ان کے مشام جان جو ہیں وہ معطر ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے گزرتے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزر گئے، فضا میں خوشبو ہوتی تھی، اتنے پاکیزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہیاں ہوتی ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں، تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیتے کہ یہ دیوانہ ہے۔ اللہ اللہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی مجنون، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے۔ تو یہ نفسیات ہے لوگوں کی جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، جو مکذبین ہیں، مستکبرین ہیں، معاندین ہیں، ان کی یہ نفسیات ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا سرغنہ جو ہے وہ علماء اس کا نام لے دیتے ہیں، وہ ولید ابن مغیرہ ہے، اور اس کے بیٹوں میں سے خالد بن ولید اور ہشام بن الولید دو مسلمان ہو گئے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر، یہاں نقل کیا انہوں نے کہ دلائل النبوہ اور بہقی حاکم کے حوالے سے، بہقی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے، نقل ان ولید بن المغیرۃ سمع مرۃ سمع القرآن، اس نے قرآن سنا، فمال قلبہ الیہ، تو اس کا کچھ رجحان اور میلان ہوا کہ میں قرآن سنوں، فلامہ قومہ، تو لوگ جو تھے وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تم بھی اب سننے لگے، تم بھی وہاں جا کے بیٹھنے لگے، تم نے بھی اپنا ادھر میلان بنا لیا ہے، رجحان بنا لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لا بد ان تقول قولا نعلم انک منکر، قال واللہ لا یشبہ رجزۃ ولا قصیدۃ، تو اس نے کہا واللہ لا یشبہ رجزۃ، رجز وہ اشعار ہوتے ہیں جو جنگ کے اندر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، رجزیہ قصائد، واللہ لا یشبہ رجزۃ ولا قصیدۃ، اور قصیدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی مدح و ستائش کے اندر اس کے محاسن بیان کر کے شاعر جو ہے وہ کسی کو اس سے کچھ کچھ اس سے لینے کے لیے اور اس کو خوش کر کے اس سے کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے قصیدہ پڑھتے ہیں۔ ولا اشعار الجن، اور جنوں کی شاعری، جن بھی چونکہ یہ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اور شیاطین کی
جو ہے نا یہ تعظیم کرتے تھے، اور وہ بعض اوقات آ کر جو ایسی جگہوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوتے تھے، اس کے پروہت بن کے بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے کان میں آ کر وہ کوئی اس طرح کی باتیں بھی ڈال جاتے تھے، جیسے منتر نہیں ہوتے، وہ منتر ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے شعر ہوتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے قول ہوتے ہیں کہ جس کا کچھ حصہ سمجھ میں آتا ہے اور کچھ حصہ نہیں سمجھ میں آتا، تو اس طرح اشعار الجن، جنوں کے شعر، اور یہ ان چیزوں کے مطابق نہیں ہے، یعنی کسی جن نے آ کے سکھایا ہو، کسی شاعر کا کوئی قصیدہ ہو یا کوئی اس کا جو ہے نا وہ رجز ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ واللہ ما منکم رجل عالم بالاشعار منی، شعر شناسی اور شعر کا سمجھنے کا ذوق یہ بھی انسانوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو شعر کی فہم اور اس سے تأثر کا جو ملکہ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ شعر سے بڑا حظ اور بڑا لطف لیتے ہیں، اور اس سے بڑی ان کو مناسبت ہوتی ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے مفہوم کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ شعر کو سمجھنا اور اس سے لذت لینا اور اس کی نوعیت اور اس کے مقام اور مرتبے تک پہنچ جانا کہ یہ کتنے اعلیٰ درجے کا شعر ہے، تو یہ ایک مہارت ہوتی ہے جو باذوق لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ما منکم رجل عالم بالاشعار منی فقالوا واللہ لا نرضى الا ان تقول فیہ، بھئی تیری باتیں جو ہے نا یہ تو ساری ایسی ہیں، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، تو کوئی فیصلہ کن بات اس کے بارے میں کہہ۔ تو فقال دعونی حتی افکر فلما فکر قال سحر یأثرہ عن غیرہ، تو پھر اس نے کہا یہ جادوئی ہے کہ جو بھی جاتا ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے گھر کے اندر بھی اختلاف پڑ جاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ بالکل اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ لوگوں پر جادو کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے۔ اور بھی دوسرے لوگ تھے جو اس طرح کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، یہ اور اس جیسے جو دوسرے لوگ ہیں، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، ذرا وہ لے کے آئیں گے اپنا لسان العرب، اس میں یہ مادہ ہو سقر کا۔ سقر جو ہے اس لفظ کے بارے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجمی لفظ ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو عربی۔ دو معنی ہوتے ہیں اس کے سقر کے، ایک تو معنی اس کا ہوتا ہے بعید ہونا اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انتہائی گرم ہونا۔ سورج کی حرارت جب بہت زیادہ کسی جگہ کے اوپر پہنچتی ہے تو وہاں جو ہے سورج کی گرمی پگھلا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سقرات الشمس، سورج کی گرمی جو پگھلانے والی ہو۔ تو سأصلیہ سقر، ایسی آگ کے اندر جو بہت زیادہ گہری اور دور ہے، بہت گہرائی کے اندر ہے، اور پھر وہ ہے بھی اتنی سخت کہ وہ پگھلا دینے والی ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کیا جانیں کہ وہ سقر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی چیز کو باقی رکھے گی اور ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی، یعنی ختم کر دے گی اور پھر چھوڑے گی نہیں کہ ختم ہوگی تو چھوڑ دیا، نہیں، پھر بن جائے گی وہ چیز۔ لا تبقی ولا تذر، وہ کسی چیز کو چھوڑے گی نہیں مگر اس کو تباہ کر ڈالے گی، اسے ختم کر ڈالے گی۔ ولا تذر، اور ختم کرنے کے بعد بھی پھر اسے چھوڑ نہیں دے گی کہ چلو ختم ہوگی تو بس قصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ کلما نضجت جلود بدلناها جلودا غیرها، کیسے؟ کلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مرنا اور پھر بننا اور پھر مرنا، یہ اسی طرح ہی نعوذ باللہ من ذالک یہ ہوتا رہے گا۔ لواحۃ للبشر، لواح یلوح التلویح، لاح کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، لاح لی کر یہ چیز میرے لیے ظاہر ہوئی، تو لواحۃ جلسا کر
اپنے اثر کو ظاہر کرنے والی، یعنی اس کی گرمی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ انسان کی ظاہری جلد کو جھلسا دے گی، جھلس جائے گی، اور اس کے جھلسنے کا، اس جھلساؤ کا یا جھلساہٹ کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہوگا، اثر ڈالنے والی۔ للبشر، انسان کی کھال کو، انسان کی چمڑی کو، اور اس کے جسم کی جو اوپر والی یہ جلد ہے، لواحۃ للبشر، بشر اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ نظر آتی ہے، اور اسی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ سمجھتا ہے۔ تو یہ جو حفاظت کا جلد جو ہے نا، یہ جسم کے لیے حفاظت کا ایک اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انسان گرمی سے، سردی سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ اندر والے سسٹم جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے۔ یہ انسان کا حفاظتی اثار ہے۔ تو اس کو بھی وہ جھلسا دے گی، اور پھر یہ جو ہے جلد بار بار جلے گی، بار بار بنے گی، اور اس کا اثر صرف یہیں تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر تک بھی ہڈیاں اور انتڑیاں اور جسم کا اندر جو ہے یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ہر چیز پگھل جائے گی۔ لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19، 19 فرشتے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو عدد ہے 19 کا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی ایک امتحان رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ذمہ دار فرشتے ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار تو مالک ہیں، جو جہنم کے آپ کہیں کہ ان کو چیف وارڈن ہیں، اور جیسے کسی جیل کا کوئی سپریڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ جہنم کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کے اوپر نگران جو ہیں وہ حضرت مالک ہیں علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور پھر آگے جو ہیں وہ 19 فرشتے ہیں، اور پھر آگے اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ہوں گے، جو ان کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں 19 فرشتوں کا ذکر فرمایا، علیہا 19۔ تو اس چیز کا لوگوں نے مذاق بنا دیا، وہ کہنے لگے لو 19 فرشتے ہوں گے جہنم کے اندر، یہاں تو جہنم ہے ہی نہیں، ہم تو یہاں جو ہے نا، جو یہاں اچھے ہیں یہ وہاں بھی آسودہ ہوں گے، اور ان کو جو کچھ یہاں ملا ہوا ہے وہاں جا کر اس سے بہتر ہی ملے گا۔ اگر ہو، یا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونا ہی کچھ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوا تو ہم اچھے ہوں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوا بفرض محال، تو 19 فرشتے ہیں، تو کیا لوگ جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ کر کے اور ان کو زہر کر کے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، جہنم میں جانے سے انکار کر دیں، ان کے اوپر قابو حاصل کر لیں گے۔ علیہا 19 ذکر کیا انہوں نے کہ ابو جہل نے کہا کہ تم جو بڑے خطرات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے والے اور بڑے ہی دلیر اور شیر دل لوگ ہو، تو تم میں سے 10 آدمی جو ہیں وہ ایک فرشتے کے اوپر جھپٹ پڑیں تو کیا جو ہے نا وہ اس پہ غالب نہیں آئیں گے؟ تو ایک اور کافر جو تھا ابو الاسد جمحی، وہ کہنے لگا وہ قریش کے لوگوں، 2 کو سارے تم سنبھال لو اور باقی 17 کو میں اکیلا ہی سنبھال لوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو اپنی قوت کے اوپر اتنا زیادہ فخر تھا اور گھمنڈ تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گائے کی کھال بچھا کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور ایسے کر کے اپنے قدم اس کے اوپر جما لیتا، اور پھر جو ہے 10 آدمیوں کو کہتا ہے کہ اس کو میرے قدموں کے نیچے سے کھینچو، میں کھڑا ہوں اس کے اوپر، ایسے قدم جما کے تم اس کو کھینچو، تو وہ لوگ کھینچتے اسے کھینچ نہیں سکتے، اتنا اس کے اندر جو ہے نا وہ قوت تھی۔ جیسے ہوتے ہیں نا کئی لوگ کہ پکڑنے کی قوت، مارنے کی قوت،
کھڑا ہو کر کسی چیز کے اوپر جمنے کی قوت اس طرح کی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کھینچتے تو لوگوں کے زور سے جلد پھٹ تو سکتی تھی، لیکن اس کے قدموں کے نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ کھینچا نہیں جاتا. اتنا اس کو نا اپنے آپ پر گھمنڈ تھا کہ میں 17 کو تو میں سنبھال لوں گا اور 2 کو تم سنبھال. نعوذ باللہ. یہ انسان کی اللہ معاف کرے غلط فہمیاں ہیں، اور اس کی جو ہے نا اپنے آپ پر اس طرح کا گھمنڈ ہے اور غرور ہے جو انسان کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو بجائے ڈرنے کے ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے. وہ دور تو ایسا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اپنی ذاتی قوت جو انہوں نے کمائی ہوئی ہے ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور وہ جو قوت ان کے حوالی موالی کی ہے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی قوت، اس کے اوپر لوگ گھمنڈ کرتے تھے اور فخر اور غرور کرتے تھے. اور آج کل جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو وسائل ہیں، لوگوں کے پاس آلات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. لیکن انسان کی بے بسی اور عاجزی اور بے چارگی اللہ رب العزت ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ اس دور کے جو ایسے تھے وہ بھی وقت آیا کہ وہ نہ رہے، اور کوئی مر گیا، کوئی بیمار ہو کے مر گیا، کوئی کس طرح مر گیا، اور کئی لوگ جو تھے وہ جنگ کے اندر مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے آپ پر. اور جو وسائل والے ہوتے ہیں اپنے سارے وسائل کے باوجود وہ بھی وقت آتا ہے تو نہیں رہتے. اور کبھی یہ ساری انسان کی جو فتوحات ہیں جو انسان نے اپنے ارد گرد حصار بنائے ہوتے ہیں وسائل کے ساتھ، یہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور ایسا اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے. کبھی کوئی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے تو اس کے لاوے کے اندر ہر چیز بسم ہو جاتی ہے. کبھی زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ غرق ہو جاتی ہے. اور کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اور کبھی طوفان آ جاتے ہیں، اور کبھی سمندر میں پھر جاتے ہیں. تو سارے بندوبست انسانوں کے جو ہے نا، اور زمین کے اوپر جو موجود کھنڈرات ہیں، یہ سارے اسی چیز کا اللہ رب العزت نے نشان رکھا ہوا ہے تاکہ بندوں کو بتائے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے پہلے بسنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو کوئی چیز بھی انہیں بچا نہیں سکی. انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو لیکن انسان ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بس غلط اندازے ٹھہراتا ہے اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم سمجھ لیں گے، ہم جان لیں گے. پھر فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، یہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں. اور فرشتہ تو ایک ہو تو وہ ایک فرشتہ پوری زمین کو اٹھا کے پلٹ دے. فرشتہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جو قوم لوط کے اوپر آئے فرشتے تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے پورے علاقے کو زمین کے اوپر سے اس طرح کھود کر اور اوپر لے جا کے الٹا دیا گیا، اور جہاں ان کا علاقہ تھا وہاں آج تک سمندر ہے. وہ بحیرہ مردار جو ہے یہ وہ علاقہ ہے صدوم کا جہاں وہ قوم آباد تھی، اور وہ گہری جگہ ہے زمین کے اوپر، بہت گہری جگہ ہے. اور وہاں جو پانی ہے وہ بحیرہ مردار ہے کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے، ڈیڈ سی. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرشتے بنایا ہے. وما جعلنا عدتہم، اور ان کی جو یہ تعداد مقرر کی ہے الا فتنۃ للذین کفروا، ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے تو یہ اس کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا جو پہلی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں موافق اور ایک دوسرے کے مطابق ہونا یہ اہل کتاب کے لیے ایمان و یقین کا باعث ہے کہ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے نبیوں نے کہی تھی. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں آج یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان کا یقین بڑھ جائے، ان کا ایمان بڑھے اور ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور اس لیے کہ جو لوگ شک اور اضطراب کا شکار ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آتا، اور وہ لوگ جو کھلے انکار کرنے والے، کھلے منکر ہیں، یہ کہیں جو ان کے اندر ہے اس کو نکالیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 19 ہی ہیں، وہ 1000 کیوں نہیں، وہ 1 کیوں نہیں، وہ اتنے کیوں نہیں، وہ اتنے کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور لا یسأل عما یفعل، وہ بادشاہ ہے، اور جو اس نے کیا ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، اور اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت کی بات تو جو وہ کہہ دے اس کو سننا ہے اور ماننا ہے۔ تو ان لوگوں کا جن کے دلوں میں شک اور ارتیاب ہوتا ہے، ان کے اندر کا جو یہ اضطرابی کیفیت ہے یہ ظاہر ہوتی ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اور کافر جو ہیں وہ اس کا کھلا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ العزیز کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تو سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کریں گے۔